السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قربانی سے متعلق احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مستدرک الحاکم میں ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کے بارے میں فرمایا، اس میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ وطر سے مراد تاخدد یعنی آڈ نمبر یعنی عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے مراد ایون نمبر یعنی جفت نمبر قربانی کا دن۔ دوسری حدیث حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربانی کے عید الاضحیٰ کے بعد بھی 2 مزید دن ہیں، یعنی کل 3 دن ہیں، اور قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یعنی کسی گاؤں شہر میں ایک سے زیادہ مساجد میں نماز ہوتی ہو، کسی ایک مسجد میں پہلی نماز ہو جائے تو پھر قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یعنی طریقہ۔ انہوں نے کہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے یعنی ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یعنی گوشت ہڈی تو سمجھ میں آتا ہے، بال کا کوئی اعتبار نہیں سمجھتے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور اون، کیونکہ مینڈے میں جو اون ہوتا ہے وہ اور زیادہ ہوتا ہے، فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے۔ قربانی کی اہمیت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر یعنی بقر عید کے دن یا 10 ذی الحجہ کے دن، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا باعث ہو، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں یعنی اس کے پیروں کے نیچے جو شوز ٹائپ ہوتے ہیں اس کو کھر کہتے ہیں، بالوں اور سنگوں سمیت آئے گا۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول کر دی جاتی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، یعنی کرنا ہے کر دیں گے، مجبوری ہے، اس انداز سے نہیں، عبادت ہے، خوش و خضوع اور خلوص نیت کے ساتھ ہم کرنا چاہیے، اس کے فضیلت بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی کی فضیلت میں اور ایک حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤں، جیسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا۔ ایک آدمی نے کہا، فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی۔